बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त पीडीएम के अंदर एक शदीद किस्म की लड़ाई शुरू हो गई है और उसके आसार आप लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में देख लिए कि खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में ये लोग एक दूसरे के खिलाफ खुलकर अभी मैदान में आ गए हैं। लड़ाई की वजूहात क्या है, क्यों इनके बीच ये लड़ाई शुरू हो गई और इस लड़ाई में मजीद शिद्दत क्यों आएगी? क्योंकि आप लोगों ने शायद सुन लिया होगा कि आसिफ जरदारी ने भी पाकिस्तान छोड़ के दुबई चले गए हैं, जहांगीर तरीन ने भी पाकिस्तान छोड़ के लंदन चले गए हैं, नवाज शरीफ ऑलरेडी लंदन में हैं। मरियम नवाज के चेहरे से आप लोगों को आसार दिखाई दे रहे होंगे कि मरियम नवाज इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं और इस वक्त पीडीएम के अंदर एक शदीद किस्म की जो लावा है वो उबल रहा है और ये बहुत जल्द फटने वाला है। इसकी वजूहात क्या है, क्यों ये लड़ाई पीडीएम के बीच में शुरू हो गई? एक तो कश्मीर का इलेक्शन आप लोगों ने देख लिया कि वो मुश्ताक मिन्हास का स्टेटमेंट भी सामने आया, जो पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार जीत गई थी उनका भी स्टेटमेंट सामने आया। वहाँ पे उन्होंने जो कुछ बताया है वो तो यहाँ पे कहना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतनी आज़ादी नहीं है कि आप सारी बातें खुलकर लोगों के सामने कह सके। लेकिन वहाँ पे जो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था उसने कहा कि हमें ताकतवर लोगों की वजह से कामयाबी मिल गई। मुश्ताक मिन्हास ने अपने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पे शदीद तनकीद की और उसने कहा कि हमारी शिकस्त में बुनियादी वजह राना सनाउल्लाह की गैर संजीदगी थी। तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा कि क्या सूरत हाल बना। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अभी खुलकर जेयूआई के खिलाफ सामने आ गई है और उनका ये दावा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त गवर्नर राज हैं और ये गवर्नर राज हम मजीद तस्लीम यहाँ पे नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें अभी ये जो इस्तेकामी पाकिस्तान प्रोजेक्ट जब लॉन्च किया गया तो वहाँ से भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खदशात पैदा हो गए और आप लोग देख रहे हैं कि मरियम नवाज बिल्कुल खामोश है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उसी वजह से बताया जाता है कि जहांगीर तरीन को लंदन भेजा गया कि आप जाकर वहाँ पे नवाज शरीफ से मिले और उनको यकीन दहानी करवाई कि ये जो केक है, इस केक पे जो लड़ाई शुरू हो गई है उसमें मरियम को अपना हिस्सा मिल जाएगा और उसके बाद फिर आप वापस आ जाइए और अपना सिलसिला यहाँ पे शुरू करें। लेकिन जहांगीर तरीन जैसे लंदन पहुंच गए, वो पाकिस्तान के अंदर अपनी पार्टी के ओहदेदारों का ऐलान नहीं कर रहे थे, बावजूद इसके कि तहरीक इंसाफ के काफ़ी सारे लोगों को उनकी लॉन्चिंग सेरेमनी में शामिल किया गया था और यहाँ भी जहांगीर तरीन ने कोई ऐलान नहीं किया। अभी जब लंदन पहुंच गए तो वहाँ से उसने ऐलान कर दिया कि अलीम खान मेरी पार्टी का सदर और ये जो तहरीक इंसाफ का लोटा है आमिर कियानी को जनरल सेक्रेटरी और ऊन चौधरी जो जहांगीर तरीन का राइट हैंड है उसको सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मुकर्रर कर दिया है। आशिक आपा जो फिरदौस आशिक अवान आपा है वो भी फिलहाल निकल गई है, उसको आउट कर दिया है। अच्छा, लंदन से ये अनाउंसमेंट क्यों हुई? उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वहाँ नवाज शरीफ की अप्रूवल उसके लिए ज़रूरी था, चूँकि अलीम खान नवाज शरीफ का राइट हैंड है। अभी आप लोगों को समझ आया होगा कि इस्तेकामी पाकिस्तान प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली मुस्लिम लीग नून का एक एक्सटेंशन है। ये बुनियादी तौर पे मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट देने के लिए और तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को ख़राब करने के लिए पंजाब में लॉन्च किया गया। अभी तक आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ पंजाब की हद तक लोग शामिल हैं। तो वहाँ पे नवाज शरीफ की अप्रूवल मुबैना तौर पर लेने के बाद अलीम खान को इसका सदर बना दिया, क्योंकि वो नवाज शरीफ का बड़ा करीब है तो इसी वजह से नवाज शरीफ उन पर एतमाद भी करते हैं। तो अभी अलीम खान को इस्तेकामी पाकिस्तान प्रोजेक्ट का सदर बना दिया गया है और अभी मरियम नवाज की खुशी आप लोग देखेंगे कि मरियम नवाज भी बड़ी खुश होगी कि चलो अलीम खान अंकल एक्सटेंशन का प्रोजेक्ट बन चुका है। तो ये पंजाब के अवाम को बेसिकली उनको धोखा देने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। इस्तेकामी पाकिस्तान प्रोजेक्ट मुस्लिम लीग नून का एक एक्सटेंशन है और अलीम खान आप लोग अभी इतने मेरे ख्याल में पिछले चंद महीनों के दौरान आप लोगों ने लंदन में उनकी मुलाकातें और सारी चीज़ें देख चुके होंगे नवाज शरीफ के साथ।
تو بیسیکلی پنجاب کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی نئی پارٹی ہے. یہ کوئی نئی پارٹی نہیں، نام سے تو نئی پارٹی ہے لیکن یہ بنیادی طور پہ مسلم لیگ نون کا ایکسٹینشن ہے. اور اسی وجہ سے زرداری صاحب نے احتجاج کر کے وہ مبینہ طور پہ لندن چلے گئے اور اس نے بہانہ بنا دیا کہ میں اپنے آنکھوں کا چیک اپ کرنے کے لیے وہاں پہ جا رہا ہوں. مطلب سندھ کے اندر کوئی ایک بھی ہسپتال نہیں ہے کہ وہاں پہ زرداری صاحب کے آنکھوں کا چیک اپ ہو سکے. وہاں پہ تو ان کے لوگ کہتے ہیں کہ باہر دنیا سے سندھ کے ہسپتالوں میں لوگ علاج کے لیے آتے ہیں، تو ابھی زرداری صاحب باہر دنیا چلے جا رہے ہیں. تو ابھی ان کے بیچ میں استحکام پروجیکٹ پہ کافی لڑائی شروع ہو گئی ہے اور زرداری صاحب سوچ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا. مریم بھی وہی سوچ رہی تھی کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، کیونکہ ان کی بڑی خواہش ہے کہ وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بن سکے. ابھی دیکھنا ہے کہ جہانگیر ترین نے کیا کچھ نواز شریف کو بتایا وہاں پہ اور کیا یقین دہانی ان کو کروائی کہ کس حد تک مریم نواز کو وہاں پہ ایز اے چیف منسٹر بنانے میں وہ اپنا رول پلے کریں گے. لیکن یہ ابھی پنجاب کے عوام پہ ڈیپینڈ ہے کہ ان کا کیا ری ایکشن ہوگا. کیا وہ استحکام پروجیکٹ جو مسلم لیگ نون کا ایکسٹینشن ہے اس کو قبول کریں گے؟ لیکن ابھی تک تو لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اسی وجہ سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ فواد چودھری، عمران اسماعیل اور اسی طرح جو باقی ان کے ساتھ علی زیدی وغیرہ کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے مختلف ذرائع سے منت سماجت شروع کر دی ہے کہ عمران خان ان کو واپس تحریک انصاف میں آنے دے. یہ ابھی عمران خان پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ ان کو واپس چھوڑ رہے ہیں یا ان کو لینے سے انکار کریں گے، کیونکہ فواد چودھری کے اپنے جیلم کے حلقے میں جو ریسنٹلی جو سرویز ہوئی ہے اور جو لوگوں کے ویڈیو سٹیٹمنٹ سامنے آ گئے ہیں تو وہاں پہ ان کے جو سپورٹر ہیں انہوں نے فواد چودھری کو سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف عمران خان کے سپورٹر ہیں، فواد چودھری کو ہم ووٹ نہیں دیں گے. سیم وہی سچویشن علی زیدی کا بھی ہے. تو ابھی یہ لوگ بری طرح پھنس گئے. جو لوگ علیم خان کے ساتھ گئے تھے وہ سارے کے سارے ابھی واپس آنے کے لیے پرتول رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. یہاں پہ ابھی پنجاب کے اندر شہباز شریف اور نواز شریف کے بیچ میں بھی غیر اعلانیہ لڑائی چل رہی ہے. نواز شریف کسی بھی صورت میں مریم نواز کو ایز اے چیف منسٹر دیکھنا نہیں چاہتے. شہباز شریف اس کو دیکھنا نہیں چاہتے. شہباز شریف اپنے بیٹے حمزہ کو وزیر اعلیٰ پنجاب دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ دو گروپ ابھی بن گئے ہیں مسلم لیگ نون کے اندر، شہباز شریف گروپ اور نواز شریف گروپ. ابھی دیکھنا ہے کہ الیکشن میں ان کے بیچ میں کیا یہ جو لڑائی چل رہی ہے یہ سامنے آئے گی یا نہیں آئے گی. لیکن یہاں پہ شہباز شریف کسی بھی صورت میں مریم نواز کو آگے آنے کے لیے راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ان کے خاندان کے بیچ میں بھی یہ لڑائی چل رہی ہے. آپ دیکھ لیں جو مریم کے خاص لوگ ہیں وہ سائڈ پہ ہے اسی وقت. اگرچہ مریم اورنگزیب اور رانا ثناء اللہ وہ ڈبل وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، وہ تو یہاں پہ ان ہے، لیکن باقی جاوید لطیف اور طلال چودھری اور جتنے بھی مریم کے قریبی ہے، پرویز رشید وغیرہ، اس کو سائڈ لائن کر دیا گیا ہے، ان کو آگے آنے نہیں دیا جا رہا. تو یہ لڑائی بھی وہاں پہ چل رہی ہے. استحکام پاکستان پروجیکٹ بھی ابھی لانچ ہوتی ہی ناکام ہوا. ان کے ابھی خیبر پختونخوا کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسد کیسر، عاطف خان، شاہ فرمان وغیرہ سے رابطوں کی کوشش کی گئی. انہوں نے رابطے تو دور کی بات مطلب ملنے سے بھی انکار کر دیا کہ ہم جہانگیر ترین سے نہیں ملیں گے اور نہ ہمیں کوئی خواہش ہے کہ ہم اسی پروجیکٹ کا حصہ بن جائے. خیبر پختونخوا کے اندر تو یہ ناکام ہو گئی. پنجاب کے اندر بھی عوام ان کو مسترد کر دیں گے، وہاں پہ ان کی پاپولرٹی بالکل زیرو ہے. تو میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کا یہ پروجیکٹ بری طرح ناکام ہوا. ان کی کامیابی اگر آپ ان کے لیے دھاندلی کریں گے، خوفناک قسم کی دھاندلی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عوام کی طرف سے ان کو ووٹ ملنا ناممکن ہو چکا ہے. ابھی دیکھنا ہے کہ زرداری صاحب کب کھل کر سامنے آئیں گے اور وہ کیا کہیں گے، کیا وہ اپنا ری ایکشن کس طرح سامنے لے کر آئیں گے. لیکن جے یو آئی کو بہت زیادہ مشکل ہے خیبر پختونخوا میں، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ان کے خلاف سامنے آ چکے ہیں. اور میں آپ کو جے یو آئی کے حوالے سے بتا دوں کہ جے یو آئی کی جو گراؤنڈ سچویشن ہے خیبر پختونخوا میں، بدترین شکست ان کو ہوگی. مولانا کو بدترین شکست ہوگی الیکشن میں، اور اسی وجہ سے مولانا بہت زیادہ پریشان ہے.
اور یہ بری طرح خیبر پختونخوا کے اندر ان کو مار پڑے گا. مسلم لیگ کو بھی پڑے گا, پیپلز پارٹی کو بھی پڑے گا, ANP کو بھی پڑے گا, لیکن مولانا کو سب سے زیادہ پڑے گا. اور اسی وجہ سے ان کے لیے یہ مشکلات دن بدن بڑھتی جا رہے ہیں. اچھا, دوسرے طرف عمران خان کو مزید پریشرائز کرنے کے لیے ان کے بہن پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے, اور اتنے بے شرم لوگ ہیں, اتنا پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کر دیا. میں آج جو برطانیہ کا ایک اینکر تھا اس کو سن رہا تھا, اس نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ عمران خان کی بہن نے 30 فروری 2022 کو وہاں پہ کوئی زمین خریدی ہے. کتنے شرم کی بات ہے, پاکستان کی حکومت کی کس حد تک بدنامی ہو گئی کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فروری 28 سے بڑھ کر 30 ہو گئی ہے, اور وہ بھی پاکستانی اتھارٹیز نے کر دی. دیکھیں, آپ جتنا بھی آپ یہ ڈرامے کریں, لیکن آپ لوگوں کو کامیابی نہیں مل سکتی. جو ملٹری کورس کا ڈرامہ ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر وہاں پہ کریں گے ملٹری کورس, فرض کریں عمران خان کو ادھر لے کر جائیں گے, تو یہاں پہ پاکستان کے بڑی سیاستدان جو اس وقت حکومت میں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے بڑوں پہ بین الاقوامی پابندیاں لگیں گے, اور جب ان پہ سفری پابندیاں لگ جائے تو اس کے بعد پھر ان کے لیے پاکستان سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. اور جب ان کے لیے نکلنا مشکل ہو جائے تو پھر اسی صورت میں ان کے لیے زندگی, کیونکہ یہ پاکستان کے اندر تو زندگی نہیں گزار سکتے, جیسے یہ فارغ ہو جاتے ہیں یہ باہر دنیا میں چلے جاتے ہیں, تو ان کی زندگی اور بھی مشکل بن جائے گی. اسی وجہ سے عمران خان کو ملٹری کورٹ کے اندر لے کر جانا یہ بہت بڑا خطرہ ہے, نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی. اور یہ جو عمران خان کے بہن پہ الزامات لگائے گئے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ میں نے سنا ہے کہ جس علاقے میں یہ زمین واقع ہے وہاں پہ کوئی 1000 روپے میں بھی مرلہ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. 6 ارب روپے تو دور کی بات, میرے خیال میں ان کو چاہیے کہ یہ جو پنجاب کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کو 4 ارب روپے میں وہ زمین دے دے, کیونکہ انہوں نے 6 ارب کا تخمینہ لگائے ہیں, تو 2 ارب روپے حکومت کو بچت ہو جائے گی اور یہ 4 ارب میں ان کو دے دے. تو یہ چیزیں میرے خیال میں عمران خان کو ان چیزوں پہ پریشرائز کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا. لیکن سب سے بڑی بات آج یہ تھی کہ PDM کے اندر جو لاوا پک رہا ہے وہ بہت جلد پٹنے والا ہے, اور استحکام پاکستان پروجیکٹ لانچ ہونے سے پہلے ناکامی سے دوچار ہے. جہانگیر ترین لندن بھجوا دیا گیا ہے کہ جا کر نواز شریف کو راضی کر لے, اور ابھی نواز شریف سے ملنے کے بعد مبینہ طور پہ انہوں نے علیم خان کا اعلان کر دیا ہے. علیم خان نواز شریف کا رائٹ ہینڈ ہے, تو ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ استحکام پروجیکٹ مسلم لیگ نواز شریف گروپ کے ایکسٹینشن ہے. یہ کوئی الگ پارٹی نہیں بلکہ مسلم لیگ نون کا ایکسٹینشن ہے, اور یہ پنجاب کے لوگوں کو ابھی میرے خیال میں ذہن نشین کرنا پڑے گا. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.